بات سنیں، کتاب بند کریں 2 منٹ. کیوں؟ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں. معافی کیوں مانگنا چاہتی ہو؟ تم اپنی انا کو کیوں توڑ رہی ہو؟ اپنی انا میں رہو، چھوٹی کیوں ہوتی ہے؟ اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے معافی مانگ رہی ہے تو وہ اس میں چھوٹا پن نہیں ہوتا. بھائی اب جس طرح سے چل رہا ہے نا ویسے ہی چلے گا، بس ٹھیک ہے جاؤ. نہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھ سے زیادہ دیر ناراض رہیں. رات ہونے سے پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں. جس طرح چل رہا ہے نا ویسے چلنے دو. نہیں، اگر آپ اسی طرح سو گئے تو پوری رات فرشتے مجھ پر لعنت کرتے رہیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں. آج کل ماڈرن زمانہ ہے، تو جب شوہر ناراض ہو جائے بیوی سے تو بیوی بنانے کی زحمت نہیں کرتی ہے. پھر ایک رات گزرتی ہے، 2 گزرتی ہیں، 3 گزرتی ہیں، تو اس طرح سے دل میں باتیں آتے آتے وہ ایک پہاڑ بن چکا ہوتا ہے. پھر نفرت جو ہے وہ اپنے عروج پہ آ چکی ہوتی ہے. پھر صلح اور واپسی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شوہر ناراض ہو کے سو جائے تو ساری رات فرشتے اس کی بیوی پر، اس کی اہلیہ پر لعنت کرتے رہتے ہیں کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کے سو گیا ہوا ہے. بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو راضی رکھے ہر حال میں، کیونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو وہ اس میں اللہ کے بعد اس شوہر کی فرما بردار ہونا پڑتا ہے. یہ نکاح کے واجبات میں سے ہے کہ شوہر کا مطیع اور فرما بردار رہ کر ساری زندگی گزارنی پڑتی ہے. اگر شوہر ناراض ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرے. جب وہ اللہ کو راضی کرتی ہے، ماں باپ کو راضی کرتی ہے، تو شوہر کو راضی کرنا بھی اس کے اوپر اولین فرض ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عورت اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. اب سوچے کہ اگر کوئی عورت اس حالت میں مر گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہیں تھا، ناراض تھا کسی بھی بات پر، کسی بھی وجہ سے، تو اس کے برعکس معاملہ نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں، جہنم سے چھٹکارا پائیں، تو پھر ہمیں جہاں ہر طرح حقوق ادا کرتے ہیں وہاں پر شوہر کے حقوق کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. امید آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. خود بھی پیار محبت سے رہیں اور اپنی اولاد کے اوپر بھی اچھا امپیکٹ ڈالیں.